زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا, تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے, خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50-50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا, شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا, کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں.
پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد ائمہ ہدایت کے لیے, تاکہ کل یہ نہ کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا. اس لیے کوئی مسئلہ بھی ہے نا, اس مسئلے کا حل ہے. مثلا ایک نوجوان ہے کہ جب جوانی پر پہنچتا ہے تو اسے اطلام ہوتا ہے, اور اطلام خواب میں ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ خود اپنے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو گناہ گار ہے, گناہ ہوگا. اس لیے ایک بہت بڑا گناہ. اسی طرح جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم بستری کرتے ہیں, اجر ہے, ثواب ہے, منی خارج ہوگی تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کو فارغ کرتی ہے, اس کی منی خارج کرتی ہے, تو دیکھیں یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہ پروردگار کی طرف سے ایک ایک نعمت ہے, لیکن ہم شکر خدا نہیں کرتے. دیکھیں پروردگار نے کیا کہا کہ انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, اور اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. یعنی یہ نماز روزہ عبادت نہیں ہے, بلکہ اس کا 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا. لیکن ہم اس سے ہٹ کر, جس طرح امام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا, عرض کرتا ہے مولا میں نے گناہ چھوڑ دیے. تو امام نے فرمایا کہ تو نے گناہ نہیں چھوڑے, بلکہ گناہ تجھے چھوڑ گیا. اب تیرے اندر کچھ چیز ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر عبادت پر, قرآن پر اور باقی معاملات پر زور دیتے ہیں. جب آپ جوان ہوں, جوانی میں توبہ کریں اور یاد خدا میں رہیں تو یقیناً آپ کو اجر اور ثواب بہت زیادہ ملے گا. بہن کا بڑا اچھا سوال ہے. ایک بہن پوچھتی ہے کیا میں اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے ڈسچارج کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں؟ اس کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, آپ نے ذرا بات کو دھیان سے سننا ہے. کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہاتھ سے فارغ کرنا, ایک تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ عام احوال کے اندر کہ بیوی حائضہ نہیں ہے, نفاس نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے باوجود بیوی ہاتھ سے اپنے شوہر کو ڈسچارج کر رہی ہے, فارغ کر رہی ہے. اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتاب کا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399. یہ کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دی. یہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, اکثر میں آپ کو حوالے اس کتاب کے دیتا ہوں. اور یہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فتوے کی بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عام احوال میں جیسا کہ عورت حائضہ نہیں ہے, نفاس کی حالت میں نہیں ہے, اس صورت میں تو مکروہ تنزیہی ہے کہ عورت اپنی بیوی اپنے شوہر کو مشاہدہ نہیں کرے. مکروہ تنزیہی کس سے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. کیوں بھائی اچھا نہیں سمجھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ ہی استعمال کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو تعلق بنایا اور مخصوص اعضاء بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ ہاتھ استعمال کرو گے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کی؟ ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ معاملہ پیش آ جائے گا کہ ہمیں پھر ایک دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی نہیں, ہم خود اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کر لیں گے, عورت اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کر لے گی, مرد اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کر لے گا. عام احوال کے اندر فقہا لکھتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور مکروہ تنزیہی کر سکتے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہے, اچھا نہیں سمجھا گیا, اس کو بچنا چاہیے اس سے. لیکن اگر بیوی حائضہ ہے, نفاس ہے, اس کو نفاس کا خون ہے, اور شوہر بیچارہ تڑپ رہا ہے ہم مصری کے لیے, نہیں کرتا تو بس وہ جو انسان اس سے برداشت نہیں ہو رہا شوہر سے,
تو صورت کے اندر فقہا لکھتے ہیں کہ اگر شوہر پر شہوت کا غلبہ ہے اور بیوی حائض ہے تو اس صورت میں بلا کراہت اس کی گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں اپنے شوہر کی مشدنی آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے۔ ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے، ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے۔ تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنے ہیں، لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں، یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا، ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے۔ تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں، اور باقی جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث چاہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے۔ تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا، جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی۔ ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی الگ کر دینا۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے وہ۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے، تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو، تو اما عائشہ نے کہا میں تو حیض سے ہوں، آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا، یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے۔ باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عام خون کا حکم علیحدہ ہے،
اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہیں، لیکن جو وہ حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ کوئی ناپاک نہیں ہو تم۔ یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا اب تولیے ہی ناپاک ہو گیا۔ تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی، آپ ناپاک نہیں ہیں۔ وہ حکم ہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہے، ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں، نان ٹینجیبل ہے۔ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے، جنبی تھا میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا، غسل کر کے واپس آیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا۔ تو آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہی رہتا ہے۔ تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے۔ حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں، مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے، لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھیں تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاستیں ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک حکمی ایک حقیقی۔ حقیقی ہے پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، حیض کا خون ہے، یہ حقیقی نجاستیں فزیکلی لگیں گی ناپاکی ہو جائے گی۔ ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ اتار لیں۔ اور نبی علیہ السلام ڈیلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے۔ دین میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے۔ مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے۔ یہ میسیج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق، جنہوں نے عورتوں کو کماڈیٹی بنا کے پیش کیا۔ اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے۔ سر 67% عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی، 33% مرد ہیں جو یہ نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا۔ ہر 100 میں سے 67 عورت مسلمان ہوتی ہے، 33 مرد مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ اب تو خیر پردے کے بہانے میں، پردے میں بھی کبھی بولوں گا کہ اب تو عورتوں کے لیے پردے کا بہانہ یہ کرونا نے حال ہی کر دیا ہے۔ چپ کر کے جناب لاؤ، جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنے تو چلو ہوں وہ جڑا ہے کورونے تو شرما کے کر لے، ٹھیک ہے، تو کم از کم ثواب ملے یا نہ ملے، کم از کم حرام سے تو وہ بچ جائے گی عورت۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت پہ خیر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرے رہنے والے، اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھنے والے، ویسے تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے لیکن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ کوئی شخص مٹی کی استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت حاصل کرے، کیونکہ پانی سے طہارت پرفیکٹ حاصل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی کے اور باقی چیزوں کے۔ اور اگر کوئی صرف پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے، پانی خود بخود ساری صفائی کر دیتا ہے۔